سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کیا، کرم کیا، رحم فرمایا، اور اللہ کے فضل سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بلکہ کثیر مقامات پہ لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کی طرف ترغیب دی ہے، راغب کیا ہے اور اس کی تلقین کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی کثرت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، یعنی جیسے ایک جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے اوپر بہت کثیر احادیث مبارکہ ہیں، ہم احادیث مبارکہ کی طرف بھی نہیں جا رہے اور قرآن مجید کی آیات کی طرف بھی نہیں جا رہے، ہمارا مضمون تاریخ کا ہے کہ تاریخ کی بات لوگوں کو ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تفرقہ کس کو کہتے ہیں؟ تفرقہ الگ الگ کر دینا، تقسیم کر دینا، جدا جدا کر دینا، گروپ بنا دینا، تنظیمیں بنا دینا، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال دینا، اس کو تفرقہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کون سی چیز اللہ کی رسی ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ دین اسلام ہے، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ جب کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید کو تھامو۔ جب قرآن مجید کو تھامو گے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول کی ضرورت ہے، احادیث رسول کو تھامو۔ تو یہ ہے اللہ کی رسی۔ فرمایا گیا کہ ایمان والو اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب ہم نے کہا کہ تفرقے میں نہ پڑو تو سب سے پہلی بات ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اختلاف جو ہے وہ صحابہ کے مابین ہوا ہے۔ صحابہ کے اندر مختلف مسائل میں اختلاف تھا، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو ان میں بھی اختلاف موجود تھا، حتیٰ کہ پھر اسی اختلاف کے نتیجے میں وہ چار ائمہ، چار فقہیں بنی، چار ائمہ بن گئے، چار مصلے بیت اللہ کے اندر قائم ہو گئے، کعبہ کی چار سمتیں، ہر سمت میں ایک ایک مصلی، ایک شافعی کا، ایک مالکی کا، ایک حنبلی کا اور ایک حنفی کا، یعنی چار امام ہو گئے، چار مصلی بن گئے۔ اور بھئی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اختلاف میں نہ پڑو، تم نے آغاز ہی اختلاف سے کیا ہے، پہلی اینٹ ہی اختلاف پہ رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف میں نہ پڑو تو یہ اختلاف کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہے۔ جس اختلاف کو اس زمانے میں نشانہ بنا کے قوم بیٹھی ہے اس کا آغاز حدیث مصطفیٰ سے ہے۔ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہاں ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے اور دوسرا بندہ اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ نہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، تیسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ پہ باندھنے چاہیے، تین موقف ہو گئے، تین اختلاف تو ایک مسئلے پہ تین آ گئے، تین مختلف رائے آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تینوں نے کیا اپنی طرف سے اختلاف کیا ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے نہیں کیا۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے وہ بھی حدیث مبارکہ سنا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ پیٹ پہ باندھنا چاہیے وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ ناف سے نیچے ہونے چاہیے وہ بھی حدیث رسول سنا رہا ہے۔ تو اختلاف نکلا کہاں سے؟ کس جگہ سے اختلاف شروع ہوا؟ وہ حدیث مصطفیٰ سے شروع ہوا۔ اب یہ بات بڑی اچھمبے کی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ حضور کے فرمان سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ وہ نبی جو امت کے اندر اختلاف ختم کروانے کے لیے آیا ہے اسی کے فرمان سے اختلاف کیوں ثابت کر رہے ہو؟ سمجھانا مقصود ہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں نا کہ جی ائمہ کرام کے اندر اختلاف تھا،
لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہ تقلید کیوں کریں، انہوں نے آ کے امت کے اندر پھوٹ ڈال دیا، حالانکہ یہ پھوٹ، یہ تفریق جو ہے وہ صحابہ کے مابین بھی تھی۔ جب ایک امام کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، دوسرا امام کہتا ہے نہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، وہ سارا دلیل کے طور پہ کس کو لاتے ہیں؟ پہلے حدیث مصطفیٰ کو لاتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کے بعد صحابہ کے اقوال کو لاتے ہیں، ان کے عمل کو بطور دلیل بناتے ہیں کہ ایک صحابی اس طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس طرح باندھ کے پڑھ رہا ہے، تیسرا اس طرح باندھ کے پڑھ رہا ہے۔ امام نے جو بات کی ہے، امام کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، وہ حدیث مصطفیٰ سے، قرآن مجید سے، حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے بات کو ثابت کرتا ہے، اسی سے فقہ وجود میں آتی ہے۔ تو صحابہ احادیث مبارکہ میں اس کی گنجائش تھی، اسی گنجائش کی وجہ سے صحابہ کے اندر اختلاف ہوا، صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے آگے پھر 4 فقہیں بنی، 4 مسالک بنے، 4 ائمہ نے ان فقہوں کو مرتب کیا، اس سے آگے پھر وہ اختلاف آج تک چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو جب ہمارے اسکالر حضرات ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں نا، وہ یہی آیت مبارکہ پڑھ کے تمام مسائل کو پکڑ کے ایک ہی آری سے رگڑا دے دیتے ہیں۔ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ تفرقے کے اندر نہ پڑو، تو پھر مولویوں نے تفرقہ ڈال دیا ہے، مولویوں کی گیت ہے۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں اختصار سے اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں، جو بات سمجھانا مقصود ہے۔ یہ اتنے شد و مد کے ساتھ بڑے طویل عرصے سے یہ چیز بیان ہو رہی ہے، اور اہل علم بھی اور جاہل بھی، دنیا دار بھی اور پڑھے لکھے بھی، سارے اسی مدانی کے اندر وہ لسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی تفرقے میں نہ پڑھو، جی تفرقے میں نہ پڑھو، جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جی آپس میں اختلاف نہ کرو۔ جی وہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور تمام مولویوں کو رگڑ دیتے ہیں، آیت مبارکہ پڑھیں گے تمام مسالک کو رگڑا دے دیں گے۔ بھئی اللہ کے بندو، پہلے سمجھو تو صحیح نا، وہ جس اختلاف سے منع کیا گیا، وہ اختلاف جو امت کے لیے زہر قاتل ہے، وہ اختلاف ہے کیا؟ اگر تم یہ اختلاف مراد لیتے ہو کہ اس سے مذہبی اختلاف مراد ہے، یہ فقہی اختلاف مراد ہے، فقہی اختلاف تو چلا ہی حضور کے فرمان سے ہے، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ہی قرآن مجید کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے؟ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں جدا جدا نہ ہو، ایک دوسرے کو تقسیم نہ کرو، رائے تقسیم نہ کرو، اور رائے تقسیم کا آغاز حضور کے فرمان سے ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی مولوی نے تقسیم، مولوی نے کہاں تقسیم کیا ہے؟ کون سا مولوی ہے جو اپنی طرف سے بات گھڑ کے سناتا ہے؟ قرآن و حدیث سے سناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، ایک کہتے ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، تو ان میں سے کون ہے جو اپنی رائے سے کر رہا ہے؟ بات تو دونوں حدیث سے کر رہے ہیں، ایویں گل ہے نا جی۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، وہ بھی تو حدیث سنا رہے ہیں آپ کو، اور جو کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی حدیث سنا رہا ہے۔ رفع یدین پہ بات نہیں کرتا، یہ کل کی جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اور رفع یدین کے متعلق ہے، تفصیل سے درس میں کریں گے بات، لیکن بات سمجھا رہا ہوں۔ بھئی جتنے بھی مسائل بیان ہوتے ہیں حدیث سے بیان ہوتے ہیں، تو حدیث میں اختلاف ہے، اس میں بیان کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ میں بیان کرتا ہوں، حدیث مبارکہ کے اندر اختلاف ہے تو اس میں میرا قصور ہے؟ کوئی مولوی بیٹھ کے بیان، کسی بھی مسلک کا بیٹھ کے بیان کر رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھئی بنیادی طور پہ تو حدیث میں اختلاف ہے، پھر حدیث مبارکہ سے پھر صحابہ میں اختلاف ہے، پھر صحابہ میں نہیں رہا، پھر آگے تابعین میں اختلاف ہے، پھر وہ تبع تابعین، وہ آج تک امت کے اندر 14 صدیوں سے چل رہا ہے۔ آپ بیٹھ کے ایک ہی چھری لے کے سب کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ جی تفرقے میں نہ پڑو، اور مین اٹیک کس کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ مذہب کے اوپر ہے۔ تفرقے سے مراد اٹیک کس پہ ہے؟ مذہب کے اوپر ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جی اختلاف جو جائز نہیں ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس اختلاف سے منع کیا، وہ اختلاف کون سا ہے، اور یہ جو اختلاف ہمارے مابین ہے، یہ اختلاف کون سا ہے؟
قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ، اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں کس تفرقے کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، پھر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے اندر عظمت والا اپنا محبوب بھیجا، اس نے آ کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اوس اور خزرج کے متعلق۔ ان کی لڑائیاں 100-200 سال سے چل رہی تھیں، آپس میں قتل و غارت گری تھی۔ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں کی آپس میں جانی دشمنیاں تھیں، وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے۔ عرصہ دراز گزر گیا تھا، سینکڑوں سال سے، بعض نے 100 سال لکھا ہے، بعض نے 102 سال لکھا ہے۔ اتنے عرصے سے وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے، جس کا بندہ جس قبیلے کا مل جاتا تھا وہ قتل کر دیتا تھا۔ اوس والوں کو خزرج کا ملا ہے تو وہ اس کو مار دیتے تھے، خزرج والوں کو اوس کا ملا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہی دشمنی عرصہ دراز سے چل رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلمہ کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ جو صدیوں سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں، وہ ساری کی ساری ایک کلمہ پڑھنے سے، کلمے کی برکت سے وہ ساری بھائی چارے میں بدل گئی۔ تو یہاں سوال آتا ہے کہ اوس و خزرج کے درمیان جو لڑائی تھی، کیا وہ مذہب کی لڑائی تھی؟ اصل نقطہ جڑا سمجھانا مقصود ہے۔ یہ جو عقل کے اندھے بیٹھے ہیں نا ٹی وی چینلوں پہ اور مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں جنہوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو تفرقہ نہ پھیلاؤ، تو مولوی نے مار دیا جی، مولوی تفرقہ، مولوی تفریق پیدا کر رہا ہے۔ اللہ ستیہ ناس کرے، برباد کرے ایسے کارنوں کو کہ تم قرآن کی آیت بھی پڑھو اور اس کو سمجھے بغیر لوگوں کو سمجھانے بیٹھ جاؤ۔ بھی حدیث مبارکہ ہے نا، نیچے سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں، صرف حدیث سننا کافی نہیں ہوتا۔ عالم دین جب حدیث مبارکہ بیان کرتا ہے تو اس سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث مبارکہ کے اوپر ذرا کرے بھی صحیح تو حدیث کی سند پہ کر لیتے ہیں۔ جی جو بیان کرنے والے ہیں ان راویوں کو دیکھیں گے وہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح۔ اگر سارے راوی درست ہیں یہاں بات مکمل نہیں ہوتی۔ جی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صحیح حدیث ہے، سارے راوی درست ہیں، سارے ثقہ ہیں، سارے عادل ہیں، بس یہ بات ختم ہوگی۔ بات ختم یہاں نہیں ہوتی۔ بات ختم ہوتی ہے، حدیث کی ایک روایت ہوتی ہے، ایک حدیث کی درایت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ جب آپ کہتے ہیں کہ حدیث کی روایت درست ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، یعنی سند اس کی درست ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ درایت درست ہے تو درایت سے مراد یہ ہے کہ جو محل وقوع بیان کیا جا رہا ہے وہ محل وقوع بھی درست ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ جو قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے اندر شغف رکھتے ہیں نا، آپ کل تفاسیر کسی بھی مسلک کی اٹھا لیں تو ایک واقعہ بیان ہوتا ہے بنی اسرائیل کا کہ وہ میدان کے اندر، اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، وہ میدان کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ غالباً سورہ بقرہ یا آل عمران کے اندر یہ تفصیل سے واقعہ ہے۔ اس میدان طے اسی طرح کوئی اس میدان کے اندر روایت بیان تفسیروں کے اندر لکھا ہے، معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جی اس میدان کے اندر بنی اسرائیل کا 40 لاکھ بندہ اس میدان میں 40 سال تک بھٹکتا رہا ہے۔ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کئی مرتبہ۔ آپ روایت کے اوپر باز کریں، یہ روایت سندن اگر آپ ثابت کر بھی لیں ہو گیا۔ درایت کے اندر درایت کیا کہتی ہے کہ جس میدان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتی رہی ہے، اس کا حدود و اربع ہے کتنا؟ وہ 4 سے 5 کلومیٹر کا میدان ہے۔ 5 کلومیٹر کے میدان کے اندر بندہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ دیکھو ایڈا بڑا ایریا ہے کہ عرصہ دراز تک وہ بھٹکتی رہی ہے تو انہوں نے پتہ سمجھ کوئی نہیں سی آ رہی۔ بھئی جی ایک بندہ 5 کلومیٹر کے احاطے میں گم نہیں ہوتا، گلیاں بنی ہوں پھر تو گم ہو سکتا ہے نا جی۔ چٹیل میدان ہے، وہ کہاں گم ہو رہا ہے؟ 5 کلومیٹر کا ایریا، میدانی ایریا دیکھیں گے تو تھوڑا سا ہے۔
جنہوں نے اس روایت کا انکار کیا وہ انہوں نے اس محل وقوع کو دیکھ کے کیا ہے کہ جی محل وقوع دیکھو، روایت آپ بے شک ثابت کر دیں مگر درایتاً یہ بات ماننے والی، عقلاً ماننے والی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل یہاں 40 سال تک بھٹکتی رہی ہے۔ بھٹکنے کے لیے جگہ بھی تو ہونا کہ بندہ بھٹکا کہاں پہ ہے۔ میں کہوں کہ جی میں اس مسجد کے اندر گم ہو گیا تھا، لوگ کہیں گے جی پاگل ہیں، یہ مسجد بھی گم ہونے والی جگہ ہے، یہاں گم ہونے والا کوئی چیز ہے ہی نہیں، بندہ کہاں گم ہوا ہے؟ تو 5 کلومیٹر کے ایریے میں بندہ کیسے گم ہو گیا؟ یہ ہے درایت۔ روایت الگ شے ہے، درایت الگ شے ہے۔ جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر روایت درایت نہیں ہوتی، روایت ہوتی ہے نہ درایت ہوتی ہے، مگر قرآن مجید کے آیت مبارکہ کا پس منظر ہوتا ہے۔ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت مبارکہ ان کی آپس کی سیاسی، خاندانی اور قبائلی لڑائی جھگڑے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، مذہبی اختلاف میں نازل ہوں تو جی گل اگر سمجھ آ گئی تے ٹی وی دے بہ کے پھر تسی کسی کو سنی نا ایلی آیت اگوں انہوں نے مذہب نو رگڑا لاندا ہوا سنیا تو پھر تسی بہ کے ہسو گے کہ پاگل تے جاہل آدمی جس نو پتہ کوئی نہیں آیت نازل کس واسطے ہوئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مفسرین کرام نے سب سے پہلے مذہبی اختلاف کو لیا ہے، مگر اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح نا، وہ آیت جو مذہبی اختلاف کے پس منظر میں نازل ہی نہیں ہو رہی، آپ مذہبی اختلاف لائے کہاں سے ہیں بیچ میں؟ آیت مبارکہ سیاسی اختلاف پہ نازل ہوئی ہے۔ کیڑی گل تے؟ سیاسی اختلاف پہ نازل ہوئی ہے، مذہبی اختلاف پہ نازل۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سیاسی اختلاف میں، سیاسی تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ کی جب بھینس کھلتی ہے تو وہ مذہب کے اوپر آ کے چھوڑتی ہے کہ جی مذہبی اختلاف ختم کر دو۔ کیوں جی مذہبی اختلاف تکلیف دے رہا ہے آپ کو؟ کون سی جنگ ہے جو مذہبی اختلاف کی وجہ سے لگی ہے؟ جی 4 فقہ ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی، ان کی آپس میں کوئی ایک جنگ بتا دیں لگی ہو؟ پوری تاریخ، ہسٹری چیلنج دے رہا ہوں آپ کو۔ 4 فقہ ہیں، اجی اختلاف ہو گئے، امت برباد ہو گئی ہے، تو بتاؤ ان 4 فقہوں کی وجہ سے کون سی جنگ ہماری؟ ایک جنگ بھی آپ مثال کے طور پہ پیش کر دیں۔ پوری تاریخ میں ان 4 فقہوں کے ماننے والوں نے کبھی آپس میں جنگ، اور ان کے ماننے والوں اماموں کا تو طریقہ کار اور عمل مبارک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مزار پہ یا ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے تو اپنا مسئلہ باہر رکھ کھاتے تھے، اتنا احترام تھا ایک دوسرے کا۔ کسی شافی نے کبھی اٹھ کے کسی حنبلی کو قتل کر دیا ہو، کسی مالکی نے اٹھ کے کسی حنفی کو قتل کر دیا ہو، کسی حنبلی نے اٹھ کے کسی مالکی کو قتل کر دیا ہو، پوری تاریخ اٹھا لے نہیں ملے گا آپ کو۔ تو جو اختلاف آپ کو تکلیف دے ہی نہیں رہا، جو اختلاف آپ کے لیے مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ اس کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے؟ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے ذیشان نہیں کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف اور تفرقے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تفرقے کے اندر اختلاف میں نہ پڑھو، اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ رحمت ہے۔ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، سامنے مد مقابل ہیں۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور اللہ کا حضور کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، جس اختلاف سے منع کیا گیا پہلی اور بنیادی سیاسی اختلاف ہے، مذہبی اختلاف نہیں ہے۔ مذہبی اختلاف جی، اور مذہبی اختلاف کوئی قیامت بپا نہیں کرتا، سیاسی اختلاف لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ آپ پچھلی پوری ہسٹری نہ اٹھائیں نا، آپ صرف پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں۔ جتنے لوگ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سیاسی اختلاف کی نظر ہوئے ہیں، ایک مثال مذہبی اختلاف کی پیش کر دیں کہ یہ 2 مسلک والے آپس میں لڑے ہیں تو اتنے 100 بندے مر گئے ہیں۔ اہل مذہب کبھی نہیں لڑتے۔ مثال ہے، آپ مجھے مثال لے لیں، مسجد کا مولوی اٹھ کے کسی دوسرے مولوی سے کیوں لڑے گا؟ اس بندے کی تو اپنا گھر کا دال روٹی پورا نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ جا کے کسی سے جنگ کرے گا؟ 1.5-2 لاکھ کا 3 لاکھ کا پسٹل آتا ہے، جس بندے کی تنخواہ 20,000 ہے وہ خاک جا کے کسی اسلحہ کی دکان سے پسٹل لے گا اور جا کے جنگ کرے گا۔ ہم دوسروں کو تلقین کریں کہ گھر میں اسلحہ رکھنا سنت ہے، مگر کوئی مولوی صاحب سے پوچھے کہ آپ کے گھر میں پسٹل ہے، آپ کے گھر میں اسلحہ ہے، تو ہم کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ اجی تسی کیوں نہیں رکھیا؟ گل سمجھ آ رہی جی؟ اور جی
یہ لڑائی جھگڑے پیسے والوں کا کام ہے. پوری دنیا میں امریکہ لڑ رہا ہے, ہر جگہ پہ اس نے ٹانگ اڑا رکھی ہے. کیوں اڑا رکھی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. اس کے پاس, اور جس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں وہ بیچارہ کسی سے کیا جنگ کرے گا؟ اب پاکستان کو ہی لے لیں, کیوں لڑے گا بیچارہ کسی کے ساتھ؟ وہ اپنی اس کا وہ قرضے لے لے کے تو روٹی کھا رہا ہے بیچارہ. پیسہ ہوگا تو لڑائی ہوگی, اور لڑائی ہوگی تو دنگا فساد اور قتل و غارت گری ہوگی اور تفرقہ پھیلے گا, اس سے لوگوں کی جانیں مال ضائع ہوگا. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیوں جنگ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں جی اہل مذہب لڑتے ہیں. اہل مذہب نہیں لڑتے. اگر مذہبی کبھی جنگ ہوتی ہے, مابین مسالک کی اگر کبھی جنگ ہوئی ہے, پاکستان کی ہسٹری ہے, کوئی ایک جنگ مولوی نہیں لڑا. اگر کبھی اہل مذہب کی جنگ ہوئی ہے تو پیچھے ایجنسیاں تھیں. آج سے 5-10 سال پہلے یہ بات اگر آپ کے سامنے کی جاتی تو آپ نے کہنا تھا نہیں جی مولوی صاحب جھوٹ مار دینے. پر ہون تے سمجھ آئی نا, پاکستان میں ہوا کا جھونکا بھی ایجنسیوں کے بغیر نہیں چلتا. گل سمجھ آئی نا جی تمہیں؟ جی پاکستان میں جو بھی پتا بھی اڑتا ہے تو پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جتنی مسالک کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں یا لڑائیاں پاکستان کے اندر اگر ہوئی ہیں تو پیچھے وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ تھے بیٹھ کے. بھئی ایجنسی کا ٹاؤٹ ایک شکل میں تھوڑی ہوتا ہے, کوئی فوجی وردی میں تھوڑی آئے گا, وہ مذہبی لباس میں بھی تو ہو سکتا ہے. اس وقت بھی پاکستان کے اندر جتنے اعلی مذہب کے بڑے بڑے چوکیدار اور ٹھیکیدار ہیں وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں. وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اس میں اعلی مذہب کا کیا قصور ہے؟ جی میں جا کے کسی نہ لڑیا, کسی مولوی دے ہتھے پہ گیا, میں اس دا گریبان پھاڑ لیا, کسی مولوی نے قتل کر دیتا ہے. مجھ سے تو ہمارا دل تو یہ ہے, بچپن میں مجھ سے ایک بلی مر گئی تھی, چھوٹا سا تھا میں, ابھی میرا خیال ہے پہلی یا دوسری کلاس میں جاتا تھا, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں. آج بھی جب خیال آتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے بڑا ظلم کیا. وہ غلطی سے مر گئی تھی مجھ سے, میں نے جان بوجھ کے بھی نہیں ماری. یعنی ہمارا دل جو بلی کے مرنے پہ افسردہ ہے وہ بندہ کہاں سے مارتا ہے؟ تو یہ جو اختلاف ولا تفرقوا کہا گیا ہے, اس سے مذہبی اختلاف مراد نہ لو, غلط تشریح نہ کرو. اس سے مراد سیاسی اختلاف ہے تمہارا. وہ سیاسی اختلاف جس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کرنے کو تیار. کیوں کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کہ وہ جتنے لوگ بیٹھ کے اوپر کے درجے پہ یہ بانسریاں بجاتے ہیں نا جی اختلاف ختم کر دے, وہ سارے خود سیاسی بندے ہیں. اوس و خزرج کی آپس کی خاندانی اور سیاسی لڑائی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سیاسی لڑائی سے تمہیں ہٹا کے آپس میں بھائی بھائی میرے نبی نے بنایا ہے, یہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے میرا. سیاسی اختلاف سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, مذہبی اختلاف لوگوں کے لیے رحمت ہے. لوگوں کے لیے محبت نال بولو پھر تو مثال دینا سمجھ آئے گی. مذہبی اختلاف لوگوں کے لیے رحمت ہے. وہ کیسے رحمت ہے؟ کہ ایک فقیہ, ایک محدث, ایک مفسر اور ایک مفتی بیٹھ کے مسئلہ بیان کرتا ہے کہ جانور کی اوجری کھانا جائز ہے, دوسرا کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے. اب اس مسئلے میں دو اختلاف ہو گیا ہے. ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی کچھ کہہ رہا ہے. لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا ہے, لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے, لوگوں کے لیے خدا کی رحمت ہو گئی ہے. جو بندہ کھائے گا وہ بھی اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, اور جو بندہ کھانے سے رک جائے گا اس کو بھی گناہگار ہے. اختلاف کا یہی تو رحمت ہے اختلاف کی. اگر اختلاف نہ ہو اور فیصلہ ہو جائے کہ یہ اوجری کھانا جائز نہیں ہے تو جو کھائے گا گناہگار ہوگا. اختلاف ہوا ہے تو پھر گناہ سے بچ گئے ہو. رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طرح ساری شریعت اسی طرح ہے. فقہی اختلاف, فروعی اختلاف امت کے لیے رحمت ہیں. اس سے دروازے کھلتے ہیں, اس سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے, اس سے انسان بہت ساری مشکلوں پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. لیکن سیاسی اختلاف امت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. پوری تاریخ, مسلمانوں کی تاریخ میں جتنی شکستیں مسلمانوں کو ہوئی ہیں وہ سیاسی میدان میں ہوئی ہیں, فوجی میدان میں ہوئی ہیں, مذہبی میدان میں کبھی بھی شکست. اس سے بڑی ڈھٹائی تاریخ کے اندر, جس ڈھٹائی کے ساتھ مسلمان پاکستان کا جھوٹ بولتا ہے نا, دنیا میں شاید کوئی بندہ بولتا ہو. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جب بغداد کے اوپر ہلاکو خان نے تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت دو مولوی آپس میں مناظرہ کر رہے تھے. اس وقت جی مناظرہ جاری تھا. سنی نا جی گل,
جب یہ تفرقے والے بیٹھ کے جدید سکالر بات کرتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلی مثال یہ آتی ہے، حالانکہ اگر ان کو عقل شعور ہو تو اس مثال پہ یہ پانی، چلو کے پانی میں ڈوب کے مر جاتے۔ جی عالم دین کا کیا کام ہے؟ سرحد پہ جا کے اسلحہ لے کے کھڑا ہو کے حفاظت کرے گا؟ اور جی ٹیچر کا کی کام ہے؟ پڑھانا۔ ایسے طرح ہے نا جی سکول کا ٹیچر کا کیا کام ہے؟ وہ سرحد پہ جنگ کرے جا کے؟ نہیں، اس کا کام ہے وہ پڑھائے گا۔ جنگی حالات ہیں تب بھی اگر جنگی حالات، عام حالات میں، نارمل حالات میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے تو اس کی شاباش ہے، اور اگر وہ جنگی حالات کے اندر بھی بیٹھ کے پڑھا رہا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا قوم کے اوپر احسان ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی ایک ٹیچر بیٹھ کے لوگوں کو، تو اس بات پہ تو آپ علماء کے احسان مند ہوتے۔ تم نے بغداد سیاسی اختلاف کی وجہ سے ہارا ہے، مذہبی اختلاف کی وجہ سے۔ جب تم کہتے ہو کہ مذہبی تفریق کی وجہ سے بغداد آ رہا ہے، نہیں، وہ غداری کرنے والا حکومت کا وزیر تھا، کوئی مولوی نہیں تھا۔ اگر شوق ہے تو پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس دن ہم نے آپ کو مطالعہ پاکستان یا اسلام کا مطالعہ کروایا نا تو 2 کی جگہ 4 آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہم تو بولتے نہیں ہیں کہ جب ہم بولیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ جی بغداد جو ہارا ہے آپ نے مذہبی اختلاف کی وجہ سے نہیں آ رہا، بغداد سیاسی اختلاف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ بھئی جی پاکستان پہ حملہ ہو گیا، ایک موچی کا کام ہے جوتے سلائی کرنا، آپ سارے اٹھ کے موچیوں کے گردنیں دبوچ لیتے ہیں کہ جی جب پاکستان مشکل حالات میں تھا، پاکستان حالت جنگ میں تھا، یہ بیٹھ کے جوتے سلائی کر رہا تھا۔ عقل گل مندی ہے، وہ بندہ آکھے گا پلے لوگوں تے میرا کام ہے نہ جوتی سلائی کرنا، میں اور کی کردا۔ آپ بھینسوں والوں، مال ڈنگر والے کو پکڑ لیتے ہیں، جی پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو یہ بھینسوں کا دودھ نکال رہا تھا، اس کا کام ہے بھینسوں کا دودھ نکالنا، وہ دودھ نہ نکالتا تو کیا کرتا؟ جنگ کرتا، جا کے سرحدوں کی حفاظت کرنا فوج کا کام ہے، موچی کا، مولوی کا، کارپینٹر کا، ان لوگوں کا، عام عوام سول لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو جب آپ اتنا بڑا منہ کھول کے کہتے ہیں نا جی جب بغداد پہ حملہ ہوا تو مولوی آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، تو ان کا کام ہے مسائل میں ڈسکس کرنا، ان کا اور کیا کام ہے؟ وہ اسلحہ لے کے سرحدوں پہ حفاظت کریں جا کے۔ وہ تو اپنے کام کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ اتنے شدید ہنگامی حالات میں بھی بیٹھ کے وہ اپنا جو ان کی ذمہ داری تھی وہ وہی ادا کر رہے تھے، وہ اپنی ذمہ داری سے ہٹے۔ گل سمجھ آئی میری؟ اس لیے اس دھندے سے باہر نکلنے کہ جی وہ مذہبی اختلاف نے امت کو برباد، مذہبی اختلاف نے کوئی بندہ نہیں مارا، مذہبی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور اختلاف پوری تاریخ میں نے ہسٹری آپ کو بیان کر دی، حدیث رسول سے اختلاف شروع ہوتا ہے، پھر صحابہ نے اختلاف کیے۔ صحابہ قرآن کو زیادہ جانتے تھے یا آج کا بندہ زیادہ جانتا ہے ٹی وی پہ بیٹھا ہوا؟ کہ جی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جی مذہبی اختلاف ختم کر دو، سیاسی بے شک موجود رہے، سیاسی اختلاف پہلی آیت مبارکہ کا پہلے نمبر پہ جس کو رد کیا جا رہا ہے وہ سیاسی اختلاف ہے، مذہب کی باری بعد میں آتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 2023 کے اندر جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے نا، رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں 175 سیاسی جماعتیں ہیں صرف پاکستان کی۔ کتنی سیاسی جماعتیں؟ یہاں 4 فقہی مسالے کے اوپر پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے تو 175 جماعتوں کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ پھر ہر کالج اور یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، ایک کالج کے اندر درجنوں طلباء تنظیمیں ہیں، ایویں گل ہے نا جی، اور ان کے اندر مابین لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بندے بھی مار دیتے ہیں، طلباء بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی ایک چھوٹے سے قصبے کے بازار کے اندر چلے جائیں، ایک بازار کے اندر درجنوں تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں، نائیوں کی اپنی تنظیم ہے، موچیوں نے اپنی بنا رکھی ہے، یہ پیٹی شیٹی والوں نے اپنی تنظیم بنا رکھی ہے، موبائل والوں کی اپنی تنظیمیں ہیں، ہر شعبے والے کی اپنی اپنی تنظیمیں بنا کے وہ امت کو تقسیم کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جی یہ تنظیمیں ختم ہونی چاہیے؟ جی پاکستان کا ایک آئین ہے، اس ایک آئین کے نیچے 175 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں تو کیوں ہیں؟ وہ سوال جو آپ مذہب کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، جی ایک قرآن ہے، ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے تمہارا، ایک نبی ہے، تو اختلاف کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارا سوال ہے، پاکستان کا ایک آئین ہے، ایک ہی بانی ہے، ایک ہی ملک ہے، اس ایک آئین کے نیچے 175 سیاسی جماعتیں کس منہ سے رجسٹر کر رکھی؟ ختم کرو سارے۔ گل سمجھ آئی جی میری؟ مذہب کے اوپر تو رسہ توڑ کے گینڈے کی طرح ہر بندہ بھاگ پڑتا ہے، تو یہاں بات کرو نا،
یہ 175 سیاسی جماعتیں آپ بنا کے بھی 4 پہ تکلیف ہے مگر 175 پہ تکلیف، یہ کتنی 2 نمبری ہے؟ وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمیں جو یہ دنیا دار بندہ اور لبرل بندے جو ہیں نا، یہ بھی بندے کے پتر نہیں ملے، یہ بھی 2 نمبر ہی ملے ہیں ہمیں، ہر شے 2 نمبر ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر جو مذہب بیزار طبقہ ہے نا، وہ بھی 2 نمبر ہے، ذہنی مریض ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا، چج سے اختلاف بھی نہیں چج سے اعتراض بھی نہیں کر سکتے وہ۔ 3 شکستیں ایک جملے میں عرض کر کے گفتگو ختم کر۔ سب سے پہلی شکست مسلمانوں نے جو کھائی ہے وہ اندلس کی ہے، اسپین مسلمان ہارا ہے، اسپین مسلمان ہارا ہے۔ 800 سال تک جس جگہ پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ایک وقت وہ آیا، وہ 3 شرائط جو مسلمان کے لیے تھی کہ جب تم کسی کے اوپر حملہ کرو تو 3 شرطیں رکھو، پہلے نمبر پہ مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر تو تیسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے مابین تلوار فیصلہ کرے گی۔ جب آپ نے 800 سال حکومت کرنے کے بعد اسپین سے شکست کھائی ہے، اسپین سے نکلے ہو، تو عیسائیوں نے یہ 3 آپشن رکھے ہیں۔ اگر تم یہاں رہتے ہو تو پہلا آپشن یہ ہے کہ تمہیں اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کرنی پڑے گی، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، اگر یہ نہیں اگر تم عیسائیت قبول نہیں کرتے تو اسپین سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلتے تو پھر تمہارے اور ہمارے مابین مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تلوار فیصلہ کرے گی۔ وہ مسلمان بے بس جو 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں سے اپنا سر جھکا کے بھاگا ہے۔ شکست کس نے؟ مولوی نے مروایا ہے تمہیں؟ نہیں، سیاسی شکست ہے تمہاری۔ تمہارا سیاستدان کبھی کامیاب پاؤں والا نہیں ہے، دوغلا آدمی ہے، بے تالو کا لوٹا ہے جو ہر آندھی اور ہوا کے اوپر بک جاتا ہے۔ تمہارے لیڈر بکتے ہیں، مولوی نہیں بکتا۔ اس کے بعد تمہاری دوسری شکست بغداد کی آتی ہے۔ بغداد کے اندر جتنی غداری ہوئی ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک بندے کا نام میں آپ کو بتانے اگر تاریخ کے اوپر گفتگو کروں تو جس نے غداری کی ہے، تاتاریوں کو دعوت دی ہے حملہ کرنے کی، وہ حکومت کا حاضر سروس وزیر تھا۔ مولوی نے دعوت نہیں دی ان کو آ کے کہ تم آ کے حملہ کرو، اور نقصان مولویوں کا ہوا ہے نا۔ جب آپ جہاں تاریخ کے اندر بیان ہوتا ہے نا کہ جی جس وقت تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تو اتنا خون بہا، اس خون بہانے کے ساتھ کتابوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اتنے دن تک کتابیں جلائی جاتی رہی ہیں۔ جس بندے نے زندگی میں 10 روپے کی ایک کتاب نہیں خریدی، اس کو کیا پتا کتاب کی ویلیو کا؟ اور جس نے اپنا خون پسینہ بہا کے کتابیں بنائی ہیں، خون دل صرف کر کے کتابیں بنائی ہیں، اس سے پوچھو کتاب کی ویلیو کتنی ہے۔ تو مولوی بیچارے تو اسی غم سے مر گئے ہوں کہ اتنا ہمارا بڑا علمی ذخیرہ جو ہے وہ آگ سے جلا دیا گیا، اتنے دن تک جلتا رہا ہے۔ وہ بھی دوسری شکست بغداد کی، وہ بھی ساری کی ساری سیاسی شکست تھی، مذہبی شکست۔ اور اس کے بعد تیسری شکست سقوط بغداد کی یہ سقوط پاکستان کی آ جاتی۔ جی پاکستان ٹوٹ گیا ہے، مشرقی اور مغربی پاکستان جدا جدا الگ الگ ہو گئے ہیں، تو کیا وہاں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان والوں کا مسلک جدا جدا تھا؟ وہاں حفاظت کرنے کی شیعوں کی ذمہ داری تھی یا سنیوں کی تھی یا دیوبندیوں کی یا وہابیوں کی ذمہ داری تھی؟ نہیں، حفاظت جس نے کرنی تھی اس نے حفاظت نہیں کی، اور جس نے نہیں کی وہ سارے نو پتہ ہے، میں تو نہ نہیں لیندہ نا۔ یعنی پاکستان بھی ٹوٹا ہے، تفریق ہوئی ہے، لوگ مرے ہیں دونوں طرف، چاہے ان کے مریں یا ہمارے مرے، مرا مسلمان ہے۔ اور شکست تمہاری مذہبی شکست نہیں ہے، تمہاری شکست سیاسی شکست ہے، فوجی شکست ہے۔ تو سوال، جب یہ ساری ہسٹری آپ نے کھنگال لی تو سوال یہ ہے کہ اہل مذہب نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ بتاؤ کس مولوی نے جا کے کس مولوی کو قتل کر دیا؟ نہیں کرتے، اگر کروا دیے تو ایجنسیاں کرواتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں جو اسلام قبول کر چکے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو، تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی اختلاف دفن کر دو۔ جو چاہتا ہے اس آیت مبارکہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ طالبان کی طرح آج اعلان کر دے کہ پاکستان کے اندر تنظیم کا نام لینا ہی ختم کر دے، بین کر دے، پابندی لگا دے، پتہ چلے آپ کتنا تفرقہ ختم کرنے والے ہیں۔ طالبان نے پابندی لگائی جی، کوئی تنظیم، کوئی سیاسی مذہبی ٹریڈ تنظیم، کوئی طلباء تنظیم، کوئی تنظیم نہیں ہوگی۔ جب ایک قوم ہو تو تنظیم کی ضرورت کیا ہے؟